جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رکھی۔ ایک آئیڈیل ملک بن سکتا ہے اگر اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، سیاسی استحکام ہو، اور اس ملک میں فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ سے اگر ہم پرہیز کریں اور ایک قوم بن کے آگے بڑھیں اور ایک قوم کی طرح سوچیں، تو یہ ملک کی تقدیر کو سنورنے سے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ہم ایک آزاد ملک میں سانس لیتے ہیں، اور آزادی کی قیمت آج فلسطین میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، فلسطین کے جو ہمارے بھائی بہن، بچے، ان کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ اس ظلم سے ان کو نجات دے، اللہ تعالیٰ ان کو سکون سے رہنا نصیب کرے۔ لیکن آزادی کی قدر ایسے واقعات کو دیکھ کے، ایک آزاد ملک کے اندر سانس لینے کی قدر، آزادی کی قدر انسان کو دل سے محسوس ہوتی ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس آزادی نہیں ہے، جو لوگ ظلم کا شکار ہیں، ان کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ تو ہر روز ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد ملک عطا کیا، آزادی عطا کی۔ آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور پھر ہر زندہ قوم، ہر جیتی جاگتی قوم جو ہے وہ اپنا احتساب کرتی ہے۔ تو ہم سب کو بھی انڈیویجولی بھی اور بطور ایک قوم، بطور نیشن، ہمیں بھی اپنا احتساب کرنا ہے کہ کیا ان 77 ایئرز میں، 77 سالوں میں ہماری کامیابیاں زیادہ ہیں، یا اب میں ناکامی کا لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتی، ہمیں اپنا احتساب ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن لیٹ بائی گونز بی بائی گونز، جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا۔ آنے والا وقت، میں پھر اپنی آنے والی نسلوں سے، جو میرے دائیں کھڑی ہیں، بائیں کھڑی ہیں، پیچھے بچے بیٹھے، میں سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رکھی۔ ایک آئیڈیل ملک بن سکتا ہے اگر اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، سیاسی استحکام ہو، اور اس ملک میں فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ سے اگر ہم پرہیز کریں اور ایک قوم بن کے آگے بڑھیں اور ایک قوم کی طرح سوچیں، تو یہ ملک کی تقدیر کو سنورنے سے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس میں آپ کے لیے ایک میسج ہے، اس کے بارے میں ضرور سوچنا۔ کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم رکھا ہو۔ اور میں آج جتنے شہداء ہیں اس مٹی کے، افواج پاکستان کے جو شہداء ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں وطن عزیز کے لیے قربان کی، سیکیورٹی فورسز کے جتنے جوان ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اس ملک کے لیے پیش کیا، پولیس کے ہمارے جو نوجوان ہیں جو شہید ہوئے ہیں، کل رات کو بھی شہید ہوئے ہیں، کل اور پرسوں جو ہماری فوجی جوان جنہوں نے شہادتیں پیش کی ہیں، اور کسی خوف کے بغیر آج بھی وہ شہادتیں دیکھ کر بھی ہمارے جو جوان ہیں وہ جس طرح اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اس مٹی کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم سب مل کے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور شہداء کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہداء کو اپنے جو اللہ تعالیٰ نے وہ وعدے اور انعامات جو آخرت کے لیے اور شہداء کے لیے ریزرو کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ان کو نوازے۔ آج یہ عہد کر کے بچوں ہم یہاں سے اٹھیں کہ ہم آئندہ جب بھی سوچیں گے، اور یہ میں اپنے بیوروکریٹ سے بھی کہہ رہی ہوں
पुलिस फोर्स से भी कह रही हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं मैं उनसे भी कह रही हूँ, मैं अपने मिनिस्टर से भी, पार्लियामेंटेरियन से भी ये कह रही हूँ कि आज के बाद जब हम सोचें तो अपने मुल्क के लिए एक कौम बन के सोचें, एक फ़र्द और एक शख्स बन के ना सोचें। अपने कौम के लिए सोचें, अपने मुल्क के लिए सोचें, और जो कदम उठाएं वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए हो, तरक्की के लिए हो। अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस पीछे रख के हम अपने मुल्क की जब बात आती है तो हम सबको यूँ होना चाहिए। ये मुल्क कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। और वो शुहदा जिन्होंने 1947 में अपनी जानों का नजराना पेश किया ताकि हम आज इस आज़ाद मुल्क में, आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले सकें, अल्लाह ताला उनके दर्जात भी बुलंद करे। और हमें उनकी कुर्बानियों को याद रखना चाहिए, हर रोज़ याद रखना चाहिए। जब हमें आज़ादी में सांस लेना नसीब होता है तो हमें वो उनकी कुर्बानियों को याद करना चाहिए। और मैं अभी अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पे गई थी हाज़री देने के लिए, तो मैं ये सोच रही थी कि आज हम यहाँ से अहद करके उठें कि जो ख़ुद मुख्तार, खुशहाल, तरक्की याफ्ता आज़ाद पाकिस्तान का ख्वाब उन्होंने देखा था, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम उसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ। ये मुल्क ज़िंदा रहने के लिए बना है, हमें एक ज़िंदा कौम की तरह इस मुल्क को हर रोज़ आगे बढ़ाना है। अल्लाह ताला करे कि ये झंडा, सब्ज़ हलाली परचम हमेशा सबसे ऊंचा रहे। आज मेरे नसीब में अल्लाह ताला ने ये सआदत लिखी कि मैंने आज पाकिस्तान की, पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला होने के नाते पाकिस्तान का झंडा फ़िज़ा में बुलंद किया। मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था और मैं इसका क्रेडिट पाकिस्तान की हर शहरी को, पाकिस्तान की मिट्टी को, अपने माँ बाप को जिन्होंने मेरे अंदर वतन की मोहब्बत कूट कूट के भरी, और पाकिस्तान की हर माँ को, हर बेटी को, हर बहन को देना चाहती हूँ कि आज सिर्फ मैं इस जगह पे नहीं खड़ी, मैं पूरे पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे। अल्लाह ताला करे कि ये सबसे ऊंचा झंडा हमारा रहे, और अल्लाह करे कि हम एक ज़िंदा कौम बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।